السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کی عادتیں اور گناہ جو سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زارو قطار ان عورتوں کے لیے رو رہے تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں۔ تیسری عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا، اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کیا کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح، اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کا جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پایا جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گر سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آنکھ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول وہ ہم کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نفس مرد کے برابر نہیں؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزے نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔